اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا انه هو السميع البصير وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کا ہمارا درس سورہ اسراء بنی اسرائیل آیت نمبر 85 سے شروع ہو رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا وَلَئِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ إِنَّ فَضْلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا قُل لَّئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَٰذَا الْقُرْآنِ مِن كُلِّ مَثَلٍ فَأَبَىٰ أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا۔ اس آیت میں جو آیات تلاوت کیا ہوں، شروع میں دیکھیے آپ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، روح کا ذکر ہے۔ پھر دوسری آیت میں بِالَّذِي أَوْحَيْنَا، جو ہم نے آپ کی طرف وحی کی۔ پھر تیسری آیت میں بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ، قرآن کا ذکر ہے۔ اور پھر وَلَقَدْ صَرَّفْنَا، کہ ہم نے قرآن کو کس طرح کھول کھول کر بیان کیا۔ اور اس کے بعد والی آیت میں ان کے قریش کے مطالبات ہیں اور پھر ان کا جواب دیا گیا ہے۔ تو آج کے درس میں جو ہم آغاز کرتے ہیں اس طریقے سے کہ پوچھتے ہیں آپ سے روح کے متعلق، تو جواب آتا ہے، بلکہ جواب کیا،
تنبیہ آتی ہے، کہہ دو کہ روح میرے رب کی جانب سے ہے اور جو کچھ تمہیں دیا گیا علم بہت تھوڑا ہے۔ اب اس کا شان نزول کیا ہے، پھر امام بخاری مسلم کیا کہتے ہیں اور ہمارے مفسرین کیا کہتے ہیں، تو اس کو ذرا سمجھنا ہے۔ بڑا اختلاف ہوا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیے، روح کا مطلب کیا، روح کسے کہیں گے؟ تو آپ اور سوال وَيَسْأَلُونَكَ، اس کے پہلے بھی کئی آیات ایسی ہیں جس میں سوال کیا گیا اور اس کا جواب دیا گیا۔ جیسے کہ آپ دیکھیں سورہ بقرہ کی 222 نمبر ہے آیت، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هِيَ أَذًى هُوَ أَذًى، تو جواب ملا کہ وہ گندگی چیز ہے، یعنی خواتین کے ماہواری کے بارے میں سوال کیا گیا تو جواب ملا کہ وہ کیا چیز ہے۔ تو سوال کب ہوتا ہے کہ کسی چیز کا علم حاصل نہیں تو حاصل ہو، لہذا اس کے مطابق جواب ملا۔ 189 میں جائے بقرہ میں، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ، چاند کے بارے میں پوچھا کہ چھوٹا پھر بڑا پھر چھوٹا، تو جواب ملا قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ، کہ یہ تو اوقات دیکھتے ہیں، نماز کا ٹائم، حج کا موسم۔ اور 215 میں جائیے، 217 میں کئی سوالات ہیں۔ نساء میں فتویٰ بھی ہے، فتویٰ پوچھتے ہیں، جواب ملا۔ لیکن یہ یسألونک ان سب سے مختلف ہے۔ تو اب سمجھنے کی کوشش کریں، کیا سوال کیا گیا کہ روح کسے کہتے ہیں؟ تو جواب یہ نہیں ملا کہ روح کسے کہتے ہیں، قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّ، ہے نا، کہ کیوں؟ روح تو اللہ کا معاملہ ہے اور تمہیں جو علم دیا گیا وہ بہت تھوڑا ہے۔ جواب ملا روح کسے کہتے ہیں؟ نہیں۔ لیکن اس کی تفسیر سے پہلے روح کسے کہتے ہیں؟ تو ہم کہیں گے کہ روح جو ہمارے جسم میں ہے، ٹھیک ہے۔ امام بخاری مسلم کیا کہتے ہیں، ہمارے جتنے مفسرین ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ یہ ایک عجب آیت آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں جہاں پر مفسرین نے امام بخاری مسلم کو چھوڑ دیا۔ تو پہلے سنیے کہ روح کا کئی دفعے ذکر آیا ہے، روح کا کلام پاک میں۔ سورہ ہجر نکالیے تو وہاں پر 29 میں ہے، کذالک اوحینا الیک روحا من امرنا، وہاں پر بھی روح کا ذکر ہے۔ تو کیا ہم نے اتارا آپ کی طرف؟ وحی الہی۔ تو وحی الہی سے کیا اتارا؟ اوحینا الیک روحا، قرآن۔ تو قرآن بھی روح ہے، وحی الہی بھی روح ہے۔ جو اس کو لے کر آیا تنزل الملائکۃ والروح، تو جبریل امین بھی روح ہے۔ اچھا، پھر آپ چلیے کہ وہ سورہ ہجر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ مِن رُوحِي، جب میں آدم کا ڈھانچہ بنا لوں، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، تو وہ بھی روح ہے جو ہمارے جسم میں ہے۔ تو اس کو ذہن میں رکھیے، جسم میں روح ہے وہ بھی روح ہے، وحی الہی وہ بھی روح ہے، وحی الہی جو چیز دیتی ہے وہ بھی روح ہے، جو لاتے ہیں وہ بھی روح ہے۔ اللہ سب کا نام روح کیوں؟ اس لیے کہ روح کے بغیر یہ ہمارا ڈھانچہ کچھ حیثیت نہیں رکھتا۔ اس روح کے بغیر وحی الہی جو ہے وہ روح ہے۔ انسانوں کو اللہ نے بھیجا اور ان کی ہدایت کے لیے وحی الہی، اس لیے اس کا نام روح ہے۔ تو جو وحی الہی سے فائدہ نہیں اٹھاتے ہیں وہ خسارے میں ہے۔ تو جو چیز بھیجی گئی وہ بھی روح ہے، تو جو ذات لاتی ہے وہ بھی روح ہے۔ لیکن اب یہاں پر روح کے معنی کیا؟ تو امام بخاری اور مسلم کہتے ہیں روح کے معنی فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، یعنی کون سی روح؟ جو جسم میں، اور شان نزول بھی اس کا یہی ہے۔ لیکن جب آپ پڑھیں گے تفاسیر، اکثر تفاسیر اچھے تفسیر والوں نے اس روح سے مراد لیا قرآن۔ اچھا، ایک بات کو ذہن میں رکھ لیجئے گا، جب کوئی بخاری اور مسلم سے تفسیر مختلف لکھتا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ منکرین حدیث ہے، کیونکہ کسی پر الزام تراشی یہ بہتر نہیں۔ کیا وجہ کہ انہوں نے
ہو سکتا ہے کہ ان کی نظر میں امام بخاری کی یہ تفسیر سامنے نہیں ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ مختصر سی ایک بات کے لیے کسی پر الزام کہ انکار حدیث کرتے ہیں، حدیث کا انکار نہیں کرتے ہیں، بس ان تک یہ احادیث پہنچ نہیں سکی، اسی میں بہتری ہے۔ اچھا، اب جن ماسٹر تفسیروں نے اس کا ترجمہ کیا روح کا، تو اگلی آیت دیکھیے، اوحینا الیک، وحی الہی ہے، تو ان کا یہ کہنا ہے کہ جنہوں نے اس کا ترجمہ روح کا کیا انہیں غلط فہمی ہوئی، چونکہ آگے ذکر کس کا ہے دوسری آیت میں؟ وحی کا ہے۔ اب جب ہم مطالعہ کریں گے تو ہمارے سمجھ میں آئے گا غلط فہمی کسے ہوئی ہے۔ اچھا، انہوں نے یہ نہیں لکھا کہ امام بخاری یا مسلم، اتنی جو ضرورت نہیں کر سکتے، تو اب ہم مطالعہ کرتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ غلط فہمی کسے ہوئی ہے اور حقیقت کیا ہے۔ تو ہمیشہ اکثر میں یہی کرتا ہوں کہ امام بخاری اور مسلم کی ترجمہ کو پیش کرتا ہوں، تو ان کا ترجمہ ہے کہ یسألونک عن الروح، کون سی روح؟ فَإِذَا سَوَّيْتُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن روحی، روح کے بارے میں پوچھا۔ کیا پوچھا روح کے بارے میں؟ کیوں پوچھا؟ یہودیوں کی کتاب میں لکھا ہوا تھا کہ یہ جو روح ہے تم اس کو سمجھ نہیں سکتے۔ دیکھیے، روح آدم کے جسم میں پھونک دی گئی، اس کے بعد ہر بچہ جب 120 دن کا ہوتا ہے تو فرشتہ آتا ہے، روح پھونک دیتا ہے، کہاں؟ رحم مادر میں۔ تو یہ ایسی چیز ہے آپ نہیں سمجھ سکتے۔ تو جسم میں داخل کیسے ہوتی سمجھ نہیں سکتے، جسم سے جب نکلتی ہے نہیں سمجھ سکتے، آئی کہاں سے پتہ نہیں، جب جاتے تو کہاں جاتی ہے، رہتی کہاں ہے۔ تو ان کا سوال یہ تھا کہ یہ جو نبی آیا ہے یہ کیا کہتا ہے؟ تو جواب ملا، قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، تم کیا کہتے ہو، روح یہ تو اللہ کا معاملہ ہے، وَمَا أُوتِيتُم مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، اور ان کی کتاب میں بھی یہی لکھا تھا۔ تو شہادت ملی کہ یہ رسول ہے جو ہماری کتاب میں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ جسے ہدایت دے۔ لیکن اب دوسرا سوال آتا ہے، یہاں جو کہا گیا کہ تمہیں علم جو دیا گیا ہے اس بنیاد پر روح پر آپ کنٹرول نہیں کر سکتے اور سمجھ نہیں سکتے، کیوں؟ اس لیے کہ انسان کو جو ذمہ داری دی گئی ہے کس کی؟ خلافت کی، اس کے فریضے کو مکمل کرنے کے لیے روح کو جاننا ضروری نہیں، اس کا تم سے کوئی تعلق نہیں، یہ میرا معاملہ ہے، یہ میرے ساتھ مختص ہے۔ تو خلافت کے مکمل ہونے کے لیے جن کی ضرورت تھی وہ ہے وحی الہی، اس لیے کہہ دیا گیا کہ وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، تو علم ہمیں اتنا ہی دیا گیا ہے کہ ہم اپنے فریضے کو ادا کریں۔ تو معلوم ہوا کہ روح اس کا جاننا، اور دیکھیے آج تک دنیا اتنی جو سرچ اور ریسرچ کر رہے ہیں اس کے بارے میں کچھ نہیں، اس کا نظر ہی نہیں آتی، سمجھتے ہیں کہ روح ہے مگر کچھ نہیں کر سکے اور کچھ نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے۔ بات واضح ہوئی۔ اب آگے دیکھیے، اگر ہم چاہتے لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا، جو ہم وہی آپ کے پاس لے بھیجے ہیں اسے ہم سلب کر لیتے۔ دیکھیے سورہ بقرہ میں ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ، اللہ ان کی نظر کو اچک لے گیا، مگر یہاں آپ کیا کریں گے؟ سلب کر لیتے۔ اب ربط کیا؟ بس اس وجہ سے غلط فہمیاں وجود میں آئیں۔ یہاں چونکہ ذکر کس کا ہے؟ وحی الہی کا ہے، لہٰذا مفسرین نے کہہ دیا کہ روح سے مراد وحی الہی، اور جنہوں نے روح کا ذکر کیا انہیں غلط فہمی ہو گئی۔ لیکن میں اب ربط بتاتا ہوں امام بخاری کا اور مسلم کا۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ روح، اس کے سمجھنے سے تم قاصر ہو، لیکن یہی روح نہیں جو ہم تمہیں اے رسول جو روح بھیج رہے ہیں، جس کو تم یاد کر لیتے ہو، صحابہ یاد کر لیتے ہیں، چمڑوں پر لکھ لیتے ہیں، اسے بھی، اس پر بھی تم قدرت نہیں رکھتے، ہم چاہے تو سلب کر سکتے ہیں۔ دیکھیں ربط ہوا کہ نہیں ربط ہوا؟ تو اس روح کو تم کیا جانو گے؟
ہم سلب کر سکتے ہیں، اور جب سلب کر لیں گے تو سنیے، ثم لا تجد لک بہ علینا وکیلا، وکیل کسے کہیں گے؟ حمایت کرے۔ پھر اگر تم چاہو بھولنے کے بعد کہ کوئی تمہیں اس وحی کو لوٹائے، لا تجد، اور ایسا ہو سکتا ہے چمڑے سے بھی حروف اڑ جائیں، جتنے صحابہ نے یاد کیے ہیں بلائیے نہیں، کیونکہ لنذهبن بالذی اوحینا الیک، تو اب ربط ہوا، کیسا ربط ہے؟ تو اصل کیا ہے، تفسیر کو سنجیدگی سے، ظاہر ہے کہ انسان ہے، اور خاص بات جو ہے یہ کہ انسان شدت اختیار نہ کرے، بس ذرا سا کسی نے لکھ دیا تو اس پر الزام تراشی نہ کرے، ان کے لکھنے کے وجوہات کچھ اور ہیں، باقی کوئی بخاری مسلم کا پر اعتراض تو نہیں کرتا ہے، تو بہرحال یہ ربط معلوم ہوا۔ اب اسی ربط کو سامنے رکھیے تو سنیے، یہ ہے وحی الہی، الا رحمتا من ربک، کہ آپ کو جو ہم وحی نازل کرتے ہیں، آپ یاد کرتے ہیں، صحابہ یاد کرتے ہیں، یہ ہماری رحمت ہے۔ تو دیکھیے کیسا علم ہے، دیکھیے، وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، ان فضلہ کان علیک کبیرا۔ اب اس آیت کی شرح کرتے وقت وہ کیا کہیں گے؟ ہم کہتے ہیں کہ رسول کو علم غیب نہیں، وہ الزام تراشی لگاتے ہیں، میں علم غیب کیا، علم جو آپ کے پاس ہے وہ بھی اللہ کے اختیار میں ہے، اللہ جتنا چاہتا وہ سبت ہے، اللہ چاہے تو سلب بھی کر سکتا ہے، اس ذات کو آپ کہتے ہیں کہ وہ غیب کا جاننے والا ہے۔ یہ بھی آیت ان کے لیے آپ سمجھانے کے لیے کافی ہے۔ اب اس کے بعد آیت آ رہی قرآن کی، یہی ربط ہے، ابھی قرآن کی بات چل رہی ہے اس وحی الہی کی، کہ یہ جو ہم آپ کی طرف جو وحی الہی بھیج رہے ہیں، جو قرآن نازل کر رہے ہیں، اس کا ایک چیلنج سنیے، قل لئن اجتمعت الانس والجن، یہ جو ہم کہ سارے انسان اور جن کوشش کریں کہ اس جیسی کوئی بنا لائیں تو ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا، ایک دوسرے کا تعاون بھی کرنے لگے تو اسے لا نہیں سکتے۔ دیکھیں، یعنی ایسی وحی ہم نازل کر رہے ہیں جس کا اعجاز، جس کی بلاغت، جس کا چیلنج، دیکھیں 1400 سال سے بھی زیادہ ہو رہے ہیں لیکن کوئی نہیں اس جیسی بنا سکا۔ تو گویا کہ اس آیت کو بھیجنے والے بھی ہم، اس کو آپ کے سینے میں ثبت کرنے والے بھی ہم، اور قیامت تک اس کو سنبھالنے والے بھی، حفاظت کرنے والے بھی ہم، باقی کسی کے بس کی بات نہیں۔ تو انسان جب اس چیز پر وہ قدرت نہیں رکھتا تو جو روح ہم نے داخل کے اس پر کیسے قدرت رکھ سکتا ہے؟ آخر اس کا ربط ہے۔ اب اس قرآن میں جو بیان کیا ہے سنیے، وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا۔ ہم نے تصریف کھول کھول کر بیان کیا ہے اس قرآن میں لوگوں کے لیے ہر مثال، مگر لوگوں نے کفورا کیا کیا، کس پر جمے رہے؟ انکار پر ہی جمے رہے۔ تو صرفنا کہیں آتا ہے بینا، اس کا بھی ترجمہ یوں ہی کیا ہے لوگوں نے، کھول کھول کر بیان کیا۔ اور تو صرفنا میں کیا ہے؟ ہر ایسا مضمون جو سمجھنے کے قریب لائے بار بار بیان کرنا۔ دیکھیں ایک تو چیز آپ نے بہت ہی کھل کر بیان کی، لیکن صرفنا بار بار ہر ایک چیز کو، تو کلام پاک میں دیکھیے بار بار توحید کو، رسالت کو، آخرت کو، حساب کتاب کو بار بار مختلف طریقے سے، تو یہ ہے صرفنا۔ آپ دیکھیے کوئی بھی موضوع لیجئے ایک ہی دفعے پر ختم نہیں ہوا۔ اچھا مثل کسے کہیں گے؟ ظاہر ہے کہ مثال کسی کی ایسی چیز کی دی جاتی ہے جو ندرت رکھتی ہے، یعنی ممتاز ہے، یکتائیگی رکھتی ہے، تاکہ اس کی وجہ سے مضمون واضح ہو، اس کا بھی ہم نے خیال کیا ہے۔ تو یہ چیزیں ایسی، اسی بنا پر سارے شعراء، ادبا اور دنیا والے اس کلام کی مثال پیش کرنے سے قاصر ہیں۔ فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا۔ تو روح کہیے، جسم کی روح، وحی الہی اور قرآن، ان کو بیان کرنے کے بعد اب جو تقریباً یہ 100 آیت تک ایک ہی مضمون ہے، ابھی کہ ہم کوشش کرتے ہیں جتنا ہو سکے اتنا
یہاں سے جو شروع ہو رہے ہیں مشرکین کے مطالبات، تو مطالبات کو تو ہم سنیے، آیتیں اور ترجمہ، اور اس کے بعد اس کے جوابات، اور اس میں کئی چیزیں ہمارے لیے مفید ہیں، تو سنیے۔ وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا۔ پہلا مطالبہ، اتنا کھول کھول کر بیان کرنے کے باوجود بھی کہتے ہیں کہ ہم تم پر ہرگز ایمان نہیں لائیں گے، یہاں تک کہ آپ ہمیں پھاڑ دو کوئی چشمہ، یمبو چشمہ، اور تبجرہ وہ اس طرح ہو چکا ہے کہ کسی چیز کا پھٹنا، تو ہمارے سامنے ایک چشمہ نکال دو پانی کا، یہ مطالبہ یہ کیا۔ خالی سنتے رہیں۔ دوسرا مطالبہ، او تکون لک جنت من نخیل وعنب فتفجر الانہار خلالها تفجیرا۔ دوسرا مطالبہ، یا ایسا کریں آپ کے لیے کوئی باغ بنا دو، جنت کے معنی باغ ہوتے ہیں، نخیل، عنب، کھجور، انگوروں کا، اور اس میں نہریں، فتفجر الانہار خلالها تفجیرا، یعنی ایک باغ ہمارے سامنے ایسا آپ کے لیے بنا دو، پھر اس میں نہریں بہتی رہیں، یہ مطالبہ کیا۔ تیسرا، او تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا او تأتي بالله والملائكة قبيلا۔ کہتے تھے نا کہ عذاب آئے گا آسمان سے، تو کہتے ہیں تسقط السماء، آسمان کو ہم پر گرا دو، کما زعمت، جیسا کہ تمہیں زعم ہے، ٹکڑے ٹکڑے ہم پر گرا دو، او تأتی باللہ، اب یہ چوتھا، والملائکۃ قبیلا، آپ جو کہہ رہے ہیں نا اللہ اور فرشتے ہمارے سامنے لا کے کھڑے کر دو، یہ مطالبہ۔ پھر سنیے، او یکون لک بیت من زخرف او ترقى في السماء ولن نؤمن لرقیک حتى تنزل علينا كتابا نقرؤه قل سبحان ربی هل كنت الا بشرا رسولا۔ یا ہے کہ تمہارے لیے ایک زخرف یعنی سونا، سونے کا گھر، چلیے 5، او ترقى في السماء، چڑھتے جاؤ آسمان پر، بات کر رہے ہیں نا فرشتوں کی، جنت کی، آسمان پہ چڑھو۔ اچھا، آسمان پر جب چڑھنے لگیں گے تو کہتے ہیں کہ ولن نؤمن لرقیک، اگر چڑھنے لگے تو ہم یقین نہیں کریں گے، آسمان سے کچھ لاؤ، تو کیا لاؤ؟ حتی تنزل علینا کتابا، نوشتہ لیا اور کتاب تو ہم پڑھیں۔ کیسا مطالبہ ہے؟ اچھا، تو یہ مطالبات ہوئی۔ جواب دیکھیں کیا ملتا ہے، رسول جواب دے رہے ہیں، مطالبہ کیے رسول سے، پہلے کہہ رہے ہیں سبحان، کس کی عظمت؟ تو جب وہ سبحان ہے تو ہم ناقص ہیں، امام غلطی کرتا ہے، کیا کہتے ہیں؟ سبحان اللہ، تو پہلے پاکی اس کی، اور بشر سے خطا ہوتی ہے، تو جواب دیتے ہیں سبحان ربی، میرا رب پاک ہے، تو اس کا کام مجھے دے رہے ہو؟ هل كنت الا بشرا رسولا، میں تو بشر ہوں، فرق کیا ہے؟ پیغمبر ہوں، میسنجر ہوں، بس، تو نفی کر دی۔ پھر کیوں کر کہتے ہم کہ رسول جو ہے فوق البشر ہے؟ کئی آیات ہیں، فصلنا، بار بار فصلنا رسول خود کہتا ہے، ایسا نہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک ہی دفعہ لکھ کر نہیں، بلکہ فصلنا۔ مگر اب ذرا سننے کے لیے تیار رہیے کہ بشر الرسول، اس سے پہلے مشرکین اسی بنا پر ایمان لانے سے رکے رہے کہ ان کے عقیدے کے مطابق، اب یہ مسئلہ بہت اہم ہے، کہ وہ رسول کو بشر، کسی بشر کا رسول ہونا، اس کو تسلیم نہیں کرتے تھے، یہ ان کے لیے، تو ظاہر ہے کہ مشرکین یہی کہتے تھے کہ رسول جو ہے بشر نہیں ہو سکتا۔ اب یہی بات اگر ہمارے مسلم بھائی کہیں تو پھر کس کی تقلید کر رہے ہیں؟ مشرکین کی، مگر ہم کہہ سکتے ہیں انہیں ایسا نہیں، لیکن چونکہ اب آیات ہیں واضح طور پر کہ یہ کس کا عقیدہ ہے،
کہ رسول بشر نہیں ہوتا. اچھا دوسری چیز، پہلی قوموں نے یہی کہا کہ تم رسول کیسے، بشر رسول نہیں ہو سکتا، اس لیے انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا. لیکن وہ تھے کون؟ انہی کے لوگ تھے، انہی کے لوگ تھے نا. تو جب ان کا انتقال ہوا، تو جب ان کی نسل بڑھی، تو انہوں نے دیکھا کہ ہمارے دادا اور نانا اور یہ کیا تھے، ان کی تاریخ میں ایک پیغمبر تھے. لوگوں نے انہیں نہیں مانا تو ان کا عقیدہ ہو گیا کہ نہیں، یہ واقعی پیغمبر تھے. ٹھیک ہے، مان لیا، مگر کیا یہ بشر نہیں تھے. تو اب ان کی عبادتیں شروع ہو گئی. کیسا عقیدہ ہے؟ جب رسول آئے تو اس لیے کہ یہ بشر ہیں، ماننے سے تسلیم نہیں کیا، انکار کر دیا. اور جب ان کی اولاد آئی تو رسول تو تسلیم کیا، چونکہ وفات پا چکے تھے، اب ان کو بشر سے ماورا اوپر بنا دیا، تو ان کی عبادت شروع ہونے لگی. تو دیکھیے کیسا عقیدہ ہے یہ شیطانی ہتھ کنڈا ہے. تو ذرا تفصیل سے سنیے کہ تم کہتے ہو کہ رسول بشر نہیں، تو کون ہونا چاہے پھر؟ فرشتہ؟ تو سنیے، قُلْ لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَسُولًا. کہہ دو ان سے کہ اگر زمین میں فرشتے چلتے بستے اطمینان کے ساتھ، یہ مطمئن کا لفظ کیوں آیا ہے؟ فرشتے ان کے مناسب نہیں کہ زمین میں رہیں اور بسیں، وہ آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں اپنی مہم. اس لیے مثال دی گئی کہ اگر یہاں رہتے بستے فرشتے تھے، اطمینان کے ساتھ رہ رہے ہیں. یعنی فرض کر لیجئے لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ، تو ہم ان کی ہدایت کے لیے فرشتہ کون سا روانہ کرتے؟ رسول فرشتہ. ہاں جی وَمَا نُمَنَانَ. جی تو سنیے، إِلَّا كُنْتُ بَشَرًا رَسُولًا وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ إِلَّا أَن قَالُوا أَبْعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَسُولًا. آیت رہ گئی، اردو میں ترجمہ ہو گیا تھا اس کا. مطلب انہوں نے جو منع ہوئے ہیں، کیوں انہوں نے یہ کہا کہ ان پر ایمان لانے سے اور ہدایت لینے سے انکار کیوں کیا؟ انہوں نے کہا کہ یہ کیا بات ہے، ابعث اللہ بشر الرسول، یہ آدمی کو رسول بنا کر بھیجا. اس بنیاد پر انہوں نے انکار کر دیا. اور ان کے اولاد نے کیا کیا پھر کہ ہمارے باپ دادا میں جو ہے رسول تھے، پھر یہ بشر نہیں تھے، تو ان کی عبادت شروع ہو گئی. تو ترتیب رہی بہت اچھا. تو پھر سنیے گا، وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ إِلَّا أَن قَالُوا أَبْعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَسُولًا. تو انہوں نے جو رسول کو تسلیم کرنے سے یہ رکے رہے، اس کا سبب کیا؟ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ رسالت کے لیے بشر کیسے، یہ تو مناسب نہیں. اب اس کا رد آ رہا ہے کہ بشر کے لیے رسول بشر ہی ہونا چاہیے. تو اس کی وجہ کیا؟ سنیے پہلے یہ فرشتوں کے تعلق سے، بلکہ یوں سمجھیے کہ بشر کو ان کا عقیدہ یہ ہے کہ بشر رسول نہیں. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر فرشتے کو بھی ہم دنیا میں بھیجتے رہنے بسنے کے لیے، تو رسول کون بھیجتے؟ انہی میں کا. اب آیت سنیے، پھر اس کی حکمت میں بتاتا ہوں. قُلْ لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَسُولًا. کہ اگر فرشتے رہتے بستے ہوتے زمین میں، حالانکہ فرشتے رہتے نہیں ہیں، وہ تو آتے ہیں اور جاتے ہیں، ان کے لیے جگہ مناسب نہیں ہے. اور ان کے لیے ہم ان کی ہدایت کے لیے اگر رسول بھیجتے تو فرشتوں میں سے. تو انسان رہتے بستے ہیں تو ان کے لیے رسول کون سا؟ انسانوں میں سے. اب اس میں حکمت کیا؟ سنیے کہ فرشتوں کا عالم، انسانوں کا عالم، پھر ہم بات کریں گے جناتوں کا عالم، کیونکہ یہ بھی ایک تصور ہے لوگوں کا کہ جناتوں کے لیے پیغمبر کون سے آئے. ہمارے لیے جو پیغمبر آئے اس پر تو عمل نہیں کرتے، لیکن فکر لگی ہے. مگر چونکہ علم بہت اچھا ہے، مفید ہے، تو یہ تین چیزیں. تو اگر انسان کے لیے بشر نہ ہو، آپ بتائیں کہ اصلاح کیسے ہو سکتے ہے؟ رسول کا مطلب کیا؟ کھائے پیے، تو کھانے کے آداب، پینے کے آداب، ان کے ساتھ چلے
چلنے کے آداب، شادی بیاہ کرے تو شادی کے آداب، بچے ہوں، بیویاں ہوں، معاملات ہو، تجارت ہو، اب جو چیزیں ضروری ہیں، ورنہ ایک آپ کو ہم نے رسول بھیجا، وہ نہ کھاتا ہے، نہ پیتا ہے، نہ شادی کرتا ہے، تو آپ کو حقوق کیسے بتائے گا؟ حقوق تو نہیں بتا سکتا. تو یہ حکمت ہے. تو فرشتے اگر آتے تو فرشتوں کے لیے ہم فرشتہ ہی بھیجتے، کیونکہ فرشتوں کے لیے رسول انسان کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ حکمت اتنی بھی نہیں سمجھتے. تو اس کو نہ بھولے کہ صرفنا للناس فی ھذا القرآن، ہر چیز کو. اور رسول نے، اب ان کے سب سے بڑا اعتراض کہ یہ شادی کیسے کرتے ہیں؟ رسول نہیں تو انہوں نے شادی نہیں کرنا. اور یہ کیسے بازاروں میں جاتے ہیں؟ بازار میں بھی نہیں جانا. تو کیا جیسے کہ رہبانیت کی زندگی ہے، تو اصلاح کیسے کرے گا وہ؟ تو رسول نے عملی طور پر شادیاں، کھانا پینا، معاملات، تجارت، بکریاں چرانا، یہ سب اصول بتلائے ہیں. تو ابھی ذرا سنتے رہیے. اب سوال آتا ہے جو جس کا میں ذکر کر رہا تھا کہ اکثر لوگ سوال کرتے ہیں کہ پھر جناتوں کے لیے کیا ہے نا. تو اس کے لیے آپ سورہ حدید کی 26 نمبر آیت نوٹ کر لیں کہ بھائی لوگ پریشان رہتے ہیں کہ جنات میں بھی کوئی رسول آیا نہیں آیا، بڑی فکر مند رہتے ہیں. تو سنیے گا، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ، حدید آیت نمبر 26. ہم نے کسے بھیجا؟ نوح اور ابراہیم کو. اس میں اس کا آپ کو جواب ملے گا. وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ. یہ دلیل ہے. کیا مطلب؟ کہ ہم نے نوح اور ابراہیم ان کی اولاد میں نبوت اور کتاب ہم نے رکھی. اب جنات ان کی اولاد میں آتے ہیں نہیں. بات واضح ہے. بہت کافی پریشان ہیں لوگ اس پر. جب مطالعہ ہوتا ہے تو یہ سوال ذہن میں آتا ہے اور جاننا ضروری سمجھتے ہیں. اب آپ بتائیں کہ جنات میں سے کسی کو رسول بنایا جاتا تو ظاہر بات ہے، لہذا اللہ تبارک تعالیٰ نے جناتوں کی بھی اصلاح کے لیے یہی پیغمبر کون سے؟ من ذریت نوح و ابراہیم، یعنی آدم علیہ السلام کے اولاد میں سے. اب ان کا طریقہ کار کیا ہے؟ چونکہ دنیا میں جنات بستے، پہلے بھی بستے تھے، اب بھی بستے ہیں. البتہ ان کا رسول اس ذریت کے رسول کا رسول ہو سکتا ہے. اس کو آپ سمجھیں. مثال کے طور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر یہ ایمان لائے تو جناتوں نے تعلیم حاصل کی، اپنے قوم کو پہنچایا، تو رسول ہوا کہ نہیں؟ لیکن کس کا رسول ہوا؟ اس نبی کا رسول ہوا. تو رسول کے معنی سمجھتے ہیں. ایک رسول تو وہ ہے جس کے پاس کتاب بھی ہو، شریعت بھی ہو، وہ رسول. اور ایک رسول کیسا؟ پیغام پہنچانے والا. تو جناتوں کا مسئلہ بھی حل ہوا اور یہ آیت آپ کے سامنے ہے. تو آپ سنیے ابھی. قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا. اچھا، اتنے کھول کر بیان کرنے کے باوجود بھی یہ نہیں مانتے تو سنیے، کہہ دیجئے قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ. یہ کیا ہے؟ وارننگ. کہہ دیجئے گواہ ہے اللہ میرے اور آپ کے درمیان کہ ہم نے شہادت حق کو پہنچا دیا. انہ کان بعبادی خبیرم بصیرا، اور وہ اپنے بندوں کو خوب جاننے والا اور خوب دیکھنے والا ہے. مطلب ہے کہ اپنے فریضے کو پورا کر دیا. اب رہا سوال ہدایت. دیکھیے آج جن کے پاس قرآن ہے وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ رسول بشر نہیں. تو مشرکین مکہ بھی کہہ رہے تھے، اور جتنوں نے آج تک انکار کیا نبوت کا وہ بھی کہہ رہے تھے. اب یہ ہدایت سنیے، صرف قرآن ہاتھ میں لینے سے ہدایت نہیں ملتی. ہدایت کیا ہے تو سنیے گا. وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُمْ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِهِ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ سَعِيرًا. جسے اللہ ہدایت دے وہی ہدایت پاتا ہے، اور جسے گمراہ کرے تو آپ اللہ کے سوا کوئی بھی ایسا نہیں پائیں گے جو اسے ہدایت دے. تو یہاں ہدایت کا ذکر ہے، پھر قیامت کے دن اٹھانے کا ذکر ہے. تو کیا مطلب ہدایت کا؟ ہدایتیں
جیسے کہ آپ جانتے ہیں دو ہوتی ہیں، ایک ظاہری ایک روحانی۔ ظاہری ہدایت تو ہم کریں، لوگوں کو راستہ بتائیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہدایت دے رہے تھے، لیکن روحانی ہدایت یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، یعنی ہماری ہدایت کو قبول کرنا۔ لیکن سوال یہ آتا ہے کہ جسے اللہ توفیق دے، یعنی کہیں گے توفیق، ہم کوئی بھی کام کرنا چاہیں، ہمارے لوگ تعاون کرتے ہیں، مدد کرتے ہیں، لیکن توفیق کس کی جانب سے؟ اللہ کی جانب سے، یہ ہے روحانیت۔ تو اللہ تعالیٰ کسے توفیق دیتے ہیں؟ توفیق اسے دیتے ہیں جس کی تڑپ ہے، جس کی طلب ہے، جو چاہتا ہے۔ جو چاہتا نہیں اسے کیسی توفیق دیں گے؟ تو جو حق بات سمجھنا نہیں چاہتا، کس طریقے سے اعتراضات کر رہا ہے کہ آسمان پہ چڑھو، اور چڑھیں گے تو بھی قبول نہیں کریں گے، کوئی کتاب لے آؤ، تو اس کا مطلب ان کی عقل سلیم جو ہے یہ استعمال نہیں کر رہے ہیں، تو ایسوں کو ہدایت نہیں ملتی۔ لیکن ابھی دوسرا موضوع جو ہے سنیے، قیامت کے دن ہم انہیں اٹھائیں گے ان کے چہروں کے بل، اوندے منہ، تو اوندے منہ چلیں گے، اور پھر کیسے؟ امین، بکمن اور سمن، یہ تو جانتے ہیں، سمن بکمن امیین، بہرے گونگے اندھے، اس طریقے سے یہ اٹھیں گے۔ تو دو چیزیں ہیں، اوندے منہ اٹھیں گے اور بہرے گونگے اندھے۔ تو دنیا میں تو وہ بہرے تھے اس لیے کہ حق بات نہیں سنتے تھے، گونگے تھے، حق بات نہیں کہتے تھے، اور دیکھتے بھی نہیں تھے حق بات، اس حساب سے تو مطلب اس کا واضح ہے۔ لیکن قیامت میں لوگ تو قدم سے چلیں گے، تو اس میں کوئی اشکال نہیں ہے۔ دیکھیے دنیا میں لوگوں کی چال کی، وَمِنْهُمْ مَن يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ، کوئی تو رینگتا ہوا چلتا ہے، مَن يَمْشِي رِجْلَيْنِ وَمَن يَمْشِي أَرْبَعًا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ قادر ہیں کہ رینگنے والے جانور چلیں، تو جو دو ٹانگوں پہ چلے، چار ٹانگوں پر چلے، تو قیامت میں وہ اس بات پر قادر ہے کہ لوگ جو ہیں گنہگار ہوں گے وہ چہرے کے بل چلیں۔ اب یہ کیسے چلیں ہم تو نہیں جان سکتے، اس لیے کہ ہم ان میں سے نہیں، انشاءاللہ ہم مومن ہیں، تو جن کے لیے یہ مشکلات ہیں وہ اس کی فکر کریں، لیکن ہے کہ وہ قادر ہے۔ اب دیکھیے ان کی شکل کیا ہے وہاں پر اٹھا، یہ ہمیں دیکھنا ہے کہ انہیں جو کس مصیبت میں ہوں گے، وہ کس طریقے سے چلیں گے اور چلیں گے، اور یہاں کا ان کا اندھاپن اور بہراپن، اور وہاں ان کی کیا نوعیت ہوگی، ہم تو اس چیز کو سمجھ نہیں سکتے۔ کئی آیت میں ہے کہ وہاں پر وہ اعتراف کریں گے، وہ یہ بھی کہیں گے کہ ہم کو دوبارہ بھیج دیا جائے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ کیا ہے، ہمیں ایسے لوگوں میں شامل ہونے سے بچائے۔ لیکن اب سنیے، مأواہم جہنم کلما خبت زدناہم سعیرا، یہ خبت، اور اس کے پہلے گزائے نضجت، کلما نضجت جلودم بدلنا جلودا غیرہ، تو جلد کے بارے میں ہے، جب عذاب دیا جائے گا تو جلدیں جب پک جائیں گی تو جلدیں تبدیل کریں گے۔ یہاں یہ خبت یعنی جب انگار دھیمی ہو جائے گی، تو دیکھیں ان کا عذاب، انگار جب دھیمی ہو جائے گی تو زدناہم سعیرا، ہم بھڑکا دیں گے۔ اور دوسری جگہ جب جلدیں پک جائیں گی، چونکہ عذاب چمڑی کو ہوتا ہے، آج تو سائنس بتلا رہی ہے، تو وہ جب پک جائیں گی تو دوسری چمڑی، تو یہ ہے ان کے لیے عذاب۔ تو ہمیشہ ہمیں دعا کرتے رہنا چاہیے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارے اعمال کی وجہ سے خاتمہ بالخیر، اصل اس کی نیت ہو خاتمہ بالخیر۔ تو خاتمہ بالخیر کیسے نصیب ہوتا ہے، بڑا مسئلہ ہے۔ دیکھیے مختصر سی یہاں پر وقت ہے ہمارے پاس، خاتمہ بالخیر، ایک بات جو میں نے ابھی بتایا اس کو ذہن میں رکھیں کہ کسی پر الزام تراشی، آج کل بڑے الزام تراشیاں ہو رہی ہیں۔ جیسے میں نے کہا نا کہ آپ کو اچھے اچھے علماء تفسیر میں لکھے ہیں کہ اس آیت کا روح کے بارے میں کہا، تو انہوں نے کیوں کہا، ہم اپنی جانب سے فیصلہ نہ کریں، کیونکہ وہ لوگ مر چکے، فوت ہو چکے۔ تو اس کی وجہ یہی ہے کہ ان کیا چیز، وہ حدیث ان کو مستحضر نہیں تھی، یا ہے کہ بھول ہو گئی، تو اللہ کے یہاں تو معافی ہے، پھر ہم کیوں پریشان۔ اور ہمیشہ لوگوں پر تنقیدیں، آج کل تو یہی ہو رہا ہے نا کہ ہماری جماعت سے جو مختلف ہے تو ہم اس سے اس لیے تعلق نہیں رکھتے ہیں کہ وہ دوسری جماعت کا ہے، یہ بیماری جو ہے نکال دینی چاہیے۔ ہم تو سبوں کو بھائی کہتے ہیں، ان کو ہی بھائی کہتے ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ رسول کو بشر نہیں مانتے، کیونکہ بھائی کہیں گے، آتے ہیں مسجدوں میں، ہم بھی جاتے ہیں، تو اس قسم کا ہمارا ربط رہے گا۔ ہم امید رکھیں کہ جتنی بھی مسلمان ہیں، اگر ان سے غلطیاں ہو رہی ہیں تو کس بنیاد پر ہو رہی ہیں، ان کو بہکایا گیا، شیطان کا شیطان، دنیا کا شیطان، یہ تو بیچارے مجبور ہیں عوام الناس،
اچھا اس میں ایک چیز جو بیان اس کے پہلے بھی کیا تھا، ایک ہے عقیدہ اور ایک ہے عمل. دیکھیں ہمارے جو بدعتی ہیں دو قسم کے ہیں، ایک ہے عقیدے کا بدعتی، اس کے بارے میں من یہد اللہ کیا ومن یضلل فلا ہادی لہ، اور ایک بدعتی ہے وہ عمل ان سے کچھ پتہ نہیں. میں آپ کو مثال دیتا ہوں. ہمارا ایک ساتھی تھے یہاں حج کے لیے آ گئے، تو جب حج کے لیے ایئرپورٹ میں اترے ہیں تو ان کا جو گروپ تھا 2 افراد آئے، ذرا رکیے ابھی آپ حج کریں گے تو آپ کس طریقے سے حج کریں گے، ہمارے ساتھ میں رہیے اور ہم جا کر نماز جو ہے حرم میں نہیں پڑھیں گے، ادا کریں گے. تو بولے یہ تم کیا کہہ رہے ہو، میں حج کے لیے آیا ہوں، حرم میں نماز پڑھنے کے لیے آیا ہوں. نہیں تم کس عقیدے سے ہو؟ عقیدہ نہیں، میں مسلمان ہوں. اب دیکھو اس کو بیچارے کو پتہ ہی نہیں، یعنی اس کو گمراہ کرنا چاہتے تھے کہ یہاں ہماری نماز نہیں ہوتی. اس نے کہا میں مسلمان ہوں، تو اللہ نے اسے توفیق دی کہ وہ معمولی آدمی تھا، نارمل، کہا کہ میں مسلمان ہوں بس اور کچھ نہیں. تو اس قسم سے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں اور ان کے دلوں میں ایسا عقیدہ ڈال دیتے ہیں شیطان، انسانوں کے شیطان اور جناتوں کے شیطان. تو اس کا خیال رکھیے گا کہ یہ عقائد جو ہیں ایک تو عملی ہیں، تو عملی عقائد جو کرتا ہے وہ مجبور ہے، اسے کچھ معلوم نہیں، تو اس کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کر کے اس کو آپ سمجھانے کی کوشش کریں. اور جو عقیدتاً ہے وہاں بڑا مشکل، لیکن مشکل بھی نہ سمجھیں، ہدایت دینا تو اللہ کا کام ہے، محنت کرتے رہیں. تو بہرحال اس کو ذہن میں رکھیے، ایک عملی اور ایک عقیدہ. ذَلِكَ جَزَاؤُهُمْ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا وَقَالُوا أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا. اب یہ ان کی سزا کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا اور کیا کہا کہ جب ہم ہڈیاں ہو جائیں گے بوسیدہ اور سڑ گلیں گے تو کیا ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے. اور یہ آیت اس کے پہلے کئی دفعے گزر چکی ہے کہ آخرت کا انکار کرنے والے یہ سبب بنا کے رسول پر ایمان نہ لے آئیں. اب ہمیں آخرت کا یقین ہے، سارے مسلمان جانتے ہیں حساب کتاب ہوگا، لیکن کیا غفلت ہے. اب غفلت نہیں ہو تو دیکھیے مسلمان چوری میں آگے، ظلم کرنے میں آگے، خاص کر بہو اور بیویاں سب سے آگے. تو یہ کیوں ہو رہا ہے؟ کیا انہیں آخرت کا یقین نہیں؟ یقین ہے مگر کیا غفلت. تو اس کو تجدید کی ضرورت ہے. تو اللہ تعالیٰ ابھی اسی سے ربط ہے 100 آیتوں تک. اولم يروا ان الله الذي خلق السماوات والارض قادر على ان يخلق مثلهم وجعل لهم اجلا لا ريب فيه فابى الظالمون الا كفورا. یہ انکار کر رہے تھے نا رسولوں کا. کیا وہ سمجھتے نہیں؟ یرو یعنی دیکھتے نہیں، دیکھنا نہیں، سمجھتے نہیں، غور و فکر نہیں، جانتے نہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا. وہ اس بات پر قادر ہے کہ ان کی طرح اور پیدا کرے. یخلق مثلہم وجعل اجلا، اور ان کے لیے ایک ایسی مدت پیدا بنائے کہ اس میں کوئی شک نہیں. لیکن ہے کہ پھر بھی ظالموں نے انکار کیا. مطلب انہیں یہ تھا کہ انکار کر رہے ہیں تو ایسا کچھ نہیں، جس طریقے سے تمہیں پیدا کیا ہے ہم دوسری مخلوق لے آئیں گے. اب وہ جو روح کا مسئلہ چل رہا تھا نا، روح کا اور وحی الہی کا اور کلام پاک کا، اس آیت کا اس سے ربط ہے جو امام بخاری اور مسلم نے پیش کیے ہیں. سنیے. قل لو انتم تملكون خزائن رحمت ربی اذا لامسكتم خشیۃ الانفاق وكان الانسان قتورا. یہ ہمارے درس کی آج کی آخری آیت ہے. کہہ دو کہ اگر تمہیں اللہ میرے رب کی رحمت کے خزانے کا اگر تمہیں ملکہ ہوتا ہے، اس کنٹرول ہوتا، تو تم روکتے خرچہ ہونے کے خوف سے. اور انسان ہے ہی تنگ دل. یہ بات کیوں کہی جا رہی ہے کہ اگر اللہ کا خزانہ تمہیں ملتا اور اس پر تمہارا کنٹرول ہوتا، تمہارے قبضے میں ہوتا، تو تم اسے روک لیتے. اس لیے کہ نبوت کس خاندان سے چلی آ رہی تھی؟ بنی اسرائیل کے. اللہ تعالی کی مشیت یہ کہ دوسرے طرف منتقل ہوئی. انہوں نے صرف اس لیے قبول نہیں کیا. تو ان کی یہ خاصیت ہے کہ اگر انہیں ساری خزانہ دے دیا جائے تو اسے روک لیتے. تو یہ ان کی خاصیت ہے اور نام بمسمہ ہے. تو بہرحال اس پر ہی اکتفا کرتے ہیں، چونکہ اب آئندہ کا مضمون وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیات شروع ہو رہا ہے. اور دوسری بات
کہ گزشتہ جو ہمارا درس ہوا تھا اس کو شروع کرنے سے پہلے سب سے پہلے تو یہ دعایا کلمات کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ نبی کے بارے میں حد سے زیادہ غلو کرنے سے ہم حقیقت میں اس کے پیغام سے دور ہوتے جا رہے ہیں. لہذا اس کو ہم سمجھانے کی کوشش کریں, لیکن کس طریقے سے؟ بغیر تنقید, سنجیدگی سے. تو ہمیں اس کا اجر ملے گا. اور یہ آیت آپ کے سامنے ہے. گزشتہ جو ہمارا درس ہوا تھا نماز کے تعلق سے اور تہجد, نماز کے تقریباً مسائل میں بیان کیا ہوں, لیکن اب مختصر سا قضا نماز کے تعلق سے آج کے درس حدیث میں, اور تہجد کا پھر انشاءاللہ آئندہ. لیکن اس کے پہلے چونکہ ابھی ہم سفر میں آئے ہیں, سفر کا مہینہ ہے, تو آج کا درس حدیث سفر سے شروع کرتے ہیں اور پھر مختصر سا قضا نماز کا, تاکہ وہ, اور ایسا آپ کو موقع ہے نا, جب اشکالات رہیں گے آپ بیان کریں تو اس کو آئندہ مکمل کیے جا کر سکتے ہیں. تو سنیے حدیث ہے بخاری کی, اور دوسری حدیث ہے اس میں کچھ ایک لفظ کا زیادتی کمی ہے کہ لا ادوا ولا حامہ ولا سفر, یہ بخاری کے الفاظ ہیں. اور دوسرے حدیث ہیں تو اس میں تیرہ, یہ 4 الفاظ ہیں. تو سب سے پہلے نام, جیسے میں بتلایا تھا کہ شہر اللہ المحرم, پھر سفر المظفر, پھر آئے گا رجب تو وہ رجب کا جب رجب آئے گا تو سفر المظفر اس کا نام رکھا گیا, اور پھر سفر. تو پہلے نام کو جانے کہ مظفر کیا ہے اور سفر کیا ہے. تو مظفر کے معنی ہیں معرکے سے کامیاب ہو کے یا بچ کر نکلنا. ایک انسان معرکے میں ہے, یعنی جنگ کا میدان ہے, تو وہاں سے نکل گیا, یا جیتا یا ہارا لیکن بچ کے نکل گیا, سب لوگ بچ کے نکل گئے, تو یہ مظفر. اب سفر کے معنی پھر وجہ تسمیہ. سفر کے معنی کیا آپ جان چکے ہیں گزشتہ جب وہ مصدر بتایا تھا کہ ضعف یضعف ضعفا ضعفا, جہاں زیر ہو زبر ہو تو ضعفا ضعفا, اور جہاں پیش ہو تو وہاں پھر زیر نہیں آتا تو ضعف. تو یہ سفر اور صفر. اچھا یہ سین نہیں ہے, اس میں صاد ہے, تو سفرن یا صفرن, سفرن نہیں, پھر معنی تبدیل ہو جائیں گے. تو صفر اور سفر کے معنی کا زیرو, تو زیرو سے مراد خالی. تو یہ ہے سفر اور یہ ہے مظفر اس کی صفت. تو اس کا جس وقت نام رکھا گیا اس وقت یہ جنہوں نے نام رکھا یہ معرکے سے بچ کر آئے تھے یا کامیاب ہو کر آئے تھے, تو اس کو نام دے دیا سفر. نہیں تو پہلے سفر ہی تھا. اچھا اب سفر کیوں؟ تو ذرا غور سے ساتھ میں رہیے. اشہر الحج کون سے ہیں؟ تو شوال, ذوالقعدہ, ذی الحجہ, 3 ہوئے نا اشہر الحج. الحج اشہر معلومات, تو شہر کی جمع اشہر, تو 3. بعض حضرات نے لکھے 2.5, تو 2.5 نہیں ہوتے, 2 مہینے اور 10 دن, 10 دن کیوں 9. تو اصل میں وہ میں سمجھایا تھا کہ وہ اشہر ہی ہیں, اس لیے کہ احرام آپ 9 تک باندھ سکتے ہیں, لیکن تکملہ کب کریں گے؟ 3 مہینے, پھر لوگ تو 3, جب قرآن کہتا ہے اشہر تو وہ. تو دیکھیے شوال, ذوالقعدہ, ذی الحجہ, اشہر حج. اچھا پھر اشہر مقدس کون سے؟ تو رجب, پھر شوال نہیں, ذوالقعدہ, ذی الحجہ, محرم. تو اب ساتھ میں رہیے, شوال, اشہر حج, اور ان کا مقدس کیا؟ ذوالقعدہ, ذی الحجہ, محرم. تو 4 ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ اب اس میں کون سے؟ شوال, ذوالقعدہ, ذی الحجہ, اشہر حج بھی ہیں, تقدس والے میں 2 ہیں, اور پھر محرم. تو 4 مہینہ. دیکھیے سفر کا نام کیوں؟ 4 مہینے سارے لوگ مکہ آتے تھے. کیوں آتے تھے؟ امن امان. حاجی لوگ بھی, عمرہ کرنے والے بھی, تجارت کرنے والے بھی, اس لیے کہ ان کو سکون تھا کہ ہم پر کوئی حملہ نہیں کرے گا. اور جانتے ہیں جہاں محرم سے فارغ ہوئے اب قریش باہر نکلتے تھے, اور ایسے نکلتے تھے کہ حرم صفر, حرم میں صفر. تو اس لیے اس کا نام کیا رہ گیا؟ صفرن و سفرن. اچھا یہ کیوں باہر نکلتے تھے؟ بھائی محترم مہینے میں, حج کے مہینے لوگ آ رہے ہیں, اور یہ بغیر محترم مہینے میں نکل رہے ہیں. یہ نڈر ہو کر نکلتے تھے, اس لیے کہ ساری دنیا ڈاکہ ڈالتی تھی, مگر حرم مکہ والوں کو پر ڈاکہ نہیں ڈالتی تھی. کیسے ڈاکہ ڈالیں گے؟ ان پر ڈاکہ ڈالیں گے پھر دوبارہ مکے میں آئیں گے کیسے؟ اسی کا تو ذکر ہے قرآن میں کہ لیلاف قریش, کہ ہم نے تم کو کیا کیا عظمت دی. تو بہرحال یہ باتیں کس سے تھیں؟ سفرن و صفرن. تو یہ اس کے معنی. اچھا اب
لوگوں کا ایک اندازہ ہے، تاریخ میں لکھا ہوا ہے، احادیث میں ہے، اس کو جوڑ کر بدعت نکال دیتے ہیں۔ اب وہ کیوں نکلتے تھے؟ وجہ معلوم ہی نا، اب ہمارے مسلمان بھائی بھی نکلنے لگے، گاؤں کو سفر کر دو۔ اچھا، تو ہمارا کیا تعلق ہے اس سے؟ پھر اس کو کیسی بدعت دی؟ آخری بدھ کو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر دیا کہ اب آخری بدھ کو، ہمارے علاقے میں تو بدھ کو سب لوگ یعنی اکثر جنگل میں جا کے کھانا بناتے ہیں۔ اب آپ کے یہاں کچھ اور ہوگا شاید۔ اچھا، ہمارے یہاں تو بدھ کا کھانا یعنی بدھ یعنی بدھوار کا کھانا تو جی آخری بدھ۔ اچھا، آخری بدھ۔ اچھا، اور بھی کئی بدعت ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا سفر، ایسا کچھ نہیں۔ ادوا یعنی کیا؟ اب یہ اس کا سفر سے تعلق نہیں ہے، ادوا کا چونکہ حدیث مکمل ہے تو شرح کر دوں۔ ادوا یعنی کسی کو کسی کی بیماری نہیں لگتی، تو پھر کسی نے پوچھا، آپ نے پوچھا کہ اونٹ، چلو یہ اونٹ بیمار ہو تو دوسرا ہوا، تو آپ نے پوچھا پہلا اونٹ کو کس کی بیماری لگی ہے؟ پہلے ایک آدمی کو بیماری لگی تو اس کو بخار کہاں سے آیا؟ تو جس طریقے سے ایک شخص کو بخار آیا تو پڑوس والوں کو نہیں آتا اور دوسرے محلے میں جاتا ہے، تو یہ سب اللہ کی مشیت سے ہے۔ اچھا، ولا تیرا یعنی فال بھی، یہ بھی کوئی چیز نہیں۔ ہاں یعنی یہ الو، آپ کے یہاں کیا کہتے ہیں؟ وہ اکثر یہ ایک پرندہ ہے، اس کی شکل بھی ڈراؤنی ہے، تو جب کسی کے گھر پر آ کے روئے تو کہتے ہیں وہ گھر ابھی کیا اس پر وبال آئے گا، سب اس سے منع کر دیا۔ تو ایسی کوئی بات نہیں، آپ لوگوں کو سمجھائیں کہ سفر کس وجہ سے، اس کا مطلب کیا، تو لوگوں نے اس کو سفر بنا دیا۔ کچھ لوگ کچھ لوگ نکلتے ہیں، کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے صحت یاب ہوئے تھے تو غسل کر کے ٹہلنے کے لیے نکلے، تو لوگ بھی غسل کرتے ہیں اور ٹہلنے کے لیے نکلتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں حدیث وقت نہیں ہے تو یہ حدیث اور سنت کے پھر ایک درس حدیث ہوگا انشاءاللہ، تو اس میں آپ کو بتاؤں گا کہ حدیث اور سنت میں کیا فرق ہے، تو آئندہ رکھتے ہیں۔ اب گزشتہ جو میں بیان کر رہا تھا قضا نماز، تو ذرا ساتھ میں رہیے۔ قضا نماز تو چونکہ عشاء کا وقت آپ پڑھ چکے ہیں کہ جبریل نے 2 وقت میں عشاء کی نماز پڑھائی تھی، سرخی ختم ہونے کے بعد اور تہائی رات۔ اب آپ کسی سے پوچھیں گے کہ عشاء کا وقت کون سا، تو آپ کو ملے گا کہ منتصف اللیل۔ کیا منتصف اللیل یعنی آدھی رات، ٹھیک ہے؟ اور کوئی کہے گا کہ فجر تک۔ اکثر جمہور میجورٹی آپ کو کہیں گے کہ فجر تک، لیکن جن کو جبریل کی حدیث یاد ہوگی ہادہ نبیوں کے نمازوں کا کے اوقات ہیں، اس بنیاد پر آپ کیا کہیں گے؟ منتصف اللیل، صحیح ہے نا؟ اور منتصف اللیل بھی کیوں، وہ بھی سمجھاتا ہوں کہ یہ آخری دوسرے روز جو نماز پڑھائی وہ تہائی تھی، تو تہائی رات ہوتی، نماز ختم نہیں ہوئی، آپ نماز پڑھتے تھے اس وقت، تو 15-20 منٹ آدھا گھنٹہ پھر وتر، اس لیے منتصف اللیل۔ تو آپ کو منتصف اللیل حدیث میں لفظ نہیں ملے گا، لیکن یہ قریب ہے۔ لیکن منتصف اللیل والے لوگ کم ہیں اور فجر تک والے زیادہ ہیں، تو اسے مجھے سمجھانا ہے، سمجھنے کی کوشش کریں۔ دیکھیے، اگر آپ اس بات کو سمجھ گئے، ظہر کی نماز پہلے دن ظہر کی نماز کب پڑھی؟ 1 جوتے کے برابر سایہ، اور عصر کی 1 قد۔ دوسرے دن ظہر کی نماز کب پڑھی؟ 1 قد پر۔ تو ظہر اور عصر کی نماز کب پڑھی آپ نے؟ عصر کا بھی وقت ہوا تھا، ظہر کا بھی وقت ہوا تھا، تو معلوم ہوا کہ دوسری نماز کا وقت شروع ہونے تک یہ ظہر کی نماز پڑھ سکتے ہیں، تو فجر کی نماز کا وقت ہونے تک عشاء کی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اس بنیاد پر جمہور کہہ رہے ہیں، یعنی اسے کہتے ہیں تحقیق۔ اب کہ آپ کو، لیکن وہ کہتے ہیں کہ بہتر ہے کہ آپ جو ہے نماز منتصف اللیل سے پہلے پڑھیں، لیکن آپ کو وقت نہیں ملا کہ ہم گھر جا کر پڑھیں گے، گاڑی خراب ہو گئی، تو فجر کے پہلے پڑھ لیں۔ تو اب آپ کو میری کچھ باتیں سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ آپ کی ظہر کی نماز قضا ہو گئی، ٹھیک ہے نا؟ قضا نہیں ہوئی، قضا کا لفظ نہیں بلکہ آپ کو پڑھنے نہیں ملی، آپ آ گئے تو عصر کی جماعت ہو رہی تھی، اب آپ کیا کریں گے؟ آپ کو ترتیب سے رہنا چاہیے، آپ ظہر کی نماز پڑھیں، ٹھیک ہے، اس کے بعد عصر کی۔ تو اس میں 2 نقطے آپ کے ساتھ ہیں، ایک تو آپ کی ترتیب رہی، اور دوسرا عصر کے بعد پھر آپ کوئی نماز نہیں پڑھیں گے۔ اچھا، کتابوں میں جو لکھا ہے کہ 5 یا 7، اب وہ تو امتحان کے لیے یاد کیے تھے کیا کہ 5-7 نمازیں قضا ہونے تک ظہر کی نماز نہ پڑھیں۔ جب 5 یا 7 نمازیں قضا ہوں گی تو پھر آپ ظہر کی نماز پڑھیں۔ اس وقت ہمیں ایک وہ کھلجان تھی کہ وہ گارنٹی کیا زندہ رہنے کی،
تو بہتر یہ ہے کہ اسی روز اس کا نام قضا نہیں. اچھا اسی طریقے سے عصر آپ کی چھٹی ہے تو آپ مغرب کی اذان سے پہلے تک پڑھ سکتے ہیں. کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ آپ نے نماز شروع کر دی, دوسری رکعت میں سورج کیا غروب ہوا, آپ کی نماز ادا ہے. تو عشاء کی نماز آپ اگر دیر ہوگی تو فجر سے پہلے پڑھ لیں تو کیا ہوگی, نماز آپ کی ادا ہوگی. کیوں ہوگی ادا؟ ترتیب آپ کی نہیں گئی, اور جہاں ترتیب آپ نے تبدیل کی تو پھر جو آپ کہتے ہیں قضا, اور قضا نام کی کوئی نماز نہیں. قضا نام کی, قضا کی میں نے کیا, مکمل اپنی نماز ادا کرو. اچھا اب مغرب میں آپ کی مغرب کی نماز آپ نہیں پڑھ سکے اور عشاء کی جماعت ہو رہی ہے, آپ کیا کر سکتے ہیں ذرا سنیے. یہ اگر آپ سمجھنے کی کوشش کریں, اس لیے کہ اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ میں امام صاحب کے ساتھ ظہر میں شامل ہوا تو تیسری اور چوتھی رکعت ملی, تو میری پہلی کہ دوسری, میں کہتا ہوں پہلی نہیں بولے, نہیں میری تیسری اور چوتھی. وہ کیا سمجھ رہے ہیں, امام کی تیسری چوتھی تو مقتدی کی بھی تیسری اور چوتھی ہے نا, یہی تصور ہے. تو آج کی بات سمجھے تو آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا. مغرب میں امام صاحب کیا کہہ رہے ہیں, آپ پہنچ گئے, آپ کی مغرب کی نماز رہ گئی, اب عشاء کی جماعت ہو رہی, اب آپ کیا کون سی نماز, کیسی نماز پڑھیں گے بتائیے. یہاں دو مسئلے سمجھانا ہے جی. مغرب کی پڑھیں گے, امام صاحب 4 پڑھتے ہیں, آپ کی 3 ہے نا. اچھا اگر آپ عشاء پڑھتے ہیں تو آپ کی مغرب ترتیب سے ختم ہوئی. تو اس کا طریقہ بتاتا ہوں, پھر وہ جو مسئلہ میں سمجھانا چاہتا ہوں اہم مسئلہ. آپ مغرب کی نماز کی نیت کریں, امام صاحب چوتھی پہ اٹھیں گے تو آپ بیٹھے رہیں گے, اس کا انتظار کریں گے. امام کے سلام پھیرنے سے پہلے ہم سلام نہیں پھیر سکتے, یہ یاد رکھنا. بات واضح ہوگی, جب وہ واپس وقت کر کے آئیں گے تو ان کے ساتھ سلام پھیرے. اسی طرح آپ 4 رکعت عشاء کی آپ کی ہو گئی, امام صاحب اٹھ گئے 5ویں کے لیے, آپ اگر نہیں اٹھیں تو نہ اٹھیے, امام صاحب نہیں مانتے تو پڑھیں, آپ انتظار کیجئے. امام صاحب کی بھی 5, آپ کی کتنی ہوئی 4, تو اس کے ساتھ یہ بھی مسئلہ بتلا دیا میں نے. اچھا اب ذرا سنیے, یہ تو مسئلہ واضح ہوا نا. نہیں وہ تو امام صاحب کا سجدہ آپ کو کرنا پڑے گا. وہ جب اگر آپ مسبوق ہیں, یعنی آپ کی 1 رکعت اور باقی ہے, تو بھی امام نے سجدہ کیا وہ کرنا پڑے گا آپ کو, ٹھیک ہے نا. لیکن ایک بات جو ہے سمجھانا چاہتا ہوں, حدیث ہے کہ امام جس حالت میں ہو آپ پہنچ جائیں, اور ادو ما فاتکم, تمہاری جو نماز فوت ہوئی اس کو ادا کرو. حدیث ایک ہی ہے لیکن ہم نے 2 بارڈر بنا دیے, ایک حنفی اور ایک شافعی. اب بتائیے سنیے, امام کی اطاعت, مغرب کی دوسری رکعت میں آپ گئے, ٹھیک ہے نا, چلو تیسری میں گئے. کس میں گئے آپ؟ تیسری میں گئے. امام صاحب تیسری پڑھ رہے ہیں, آپ کہتے ہیں آپ کی تیسری, چلیے بہت اچھا مان لیے فرضی طور پر, حالانکہ میں تیسری نہیں پہلی. امام صاحب نے سلام پھیر دیے, اب آپ اٹھیں گے تو آپ کی کون سی؟ ابھی تو آپ نے تیسری پڑھی, یعنی پہلے ان کا مسئلہ حل کرتا ہوں. وہ کہہ رہے ہیں تیسری ہے نا, تو تیسری پڑھی, اب ان کی کون سی؟ پہلی. پھر یہ قاعدے میں بیٹھتے ہیں, تو عملی طور پر ان کی 2 ہوئی. بیٹھتے ہیں کہ نہیں بیٹھتے؟ لہٰذا آپ نے جو پڑھی وہ امام کی تیسری, آپ کی تیسری نہیں تھی. کون سی تھی؟ پہلی تھی. اس نقطے کو سمجھنے کی کوشش کریں. اگر آپ کی یہ پہلی ہوتی تو آپ پھر قاعدے میں نہیں بیٹھتے. ابھی 2 پوری کریں, ایک قاعدہ آپ کا ہو گیا تیسری کا, ابھی 2 رکعت پڑھیں اور پھر قاعدے میں بیٹھیں, تو ایسا نہیں ہے. اچھا یہ تو سمجھ میں آیا نا. تو معلوم ہوا کہ آپ جو پڑھتے ہیں کون سی, آپ کی پہلی. اچھا جب آپ نے شروع نہیں کیے تو آپ کی فوت کیسے ہوگی بتائیے. آپ ظہر کی نماز پڑھ رہے ہیں, آپ نے تیسری چوتھی شروع کیے, اچھا تو پہلی دوسری, اس کو فوت ایسا ہو سکتا ہے کہ تیسری چوتھی شروع کریں تو پہلی. اچھا اور ایک اور بات سنیے کہ آپ دوسری رکعت میں گئے, ٹھیک ہے نا, امام صاحب قاعدے میں بیٹھے آپ, ایک قاعدہ ہوا. پھر آپ نے, امام صاحب نے 1 رکعت پڑھی, آپ کا قاعدہ ہوا, تو آپ کے 3 قاعدے ہوتے ہیں. کیوں ہوتے ہیں 3 قاعدے؟ امام صاحب کی اطاعت میں ہوتے ہیں نا. تو امام کا اور جماعت کا اتنا اہتمام ہے کہ آپ کا 1 قاعدہ زیادہ ہوتا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو آپ کا اجر دیا ہے. تو یہ جماعت کی اہمیت ہے. اب سوچنا چاہے کہ جب جماعت میں ہمارا قاعدہ زیادہ ہو رہا ہے, سجدے بھی زیادہ ہوتے ہیں, کبھی آپ چلے جائے سجدے میں تو 2 سجدے زیادہ ہوتے ہیں, تو اب ان لوگوں کے لیے پیغام ہے
جو یہ کہتے ہیں کہ کوئی دعائے قنوت پڑھ رہا ہے تو اپنا ہاتھ اٹھائیں یا ہم نیچے رکھیں، ہے نا سوال؟ عام طور پر مسلمانوں کا تصور ہے نہیں، امام کی اقتداء اور جماعت کا اہتمام، اس میں اگر زیادہ ہو جائیں سجدے قاعدے تو بھی اللہ کے یہاں کیا ہے وہ آپ کو اس کا اجر ملے گا۔ تو بہرحال یہ سبق تھا درس حدیث۔ اب اس کے بعد انشاءاللہ آئندہ رہا ہمارا تہجد اور حدیث اور سنت میں فرق، تو وباللہ التوفیق، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قل لو انتم تملکون خزائن رحمت ربی اذا لامسکتم خشیۃ الانفاق وکان الانسان قتورا۔ اصل میں آپ لوگ انفاق پڑھتے ہیں، ہم انفاق مینگو جیسا پڑھتے ہیں، اس لیے وہ پریشان ہوتے ہیں آپ لوگ۔ وہ انگریزی میں ہے مینگو ہے نا، اردو میں بھی ہے پتنگ، تو ہم پڑھتے ہیں انفاق۔ چلیے وباللہ تو ہاں تو ہاں سفر کو منحوس، یہ عوام نے پبلک نے اس کو منحوس قرار دیا۔ ولا سفر، ہاں آئی کہاں سے؟ تو سب سے پہلے آپ سے نے فرمایا کہ ولا سفر، یعنی کیا سفر منحوس نہیں، تو یہ آئی کہاں سے ہوگی؟ بس ہو سکتا ہے کسی، اب جیسے کہ ایک ماری کے سے کامیاب ہو کر آئے نا، تو کسی مارے کے سے اس کے اوپر نحوست آئی ہوگی تو انہوں نے منحوس سمجھا، حالانکہ طائرکم معکم۔ چلیے جی ہاں ہاں ہاں، ان کا کیا سوال ہے معلوم ہے؟ ان کا سوال ہے کہ جماعت کے ساتھ جو نماز، جو دوسری جماعت ہوتی ہے، ہاں اس کا جو حلیہ جو ہے وہ لباس، یعنی ہاں تو اصل میں کیا ہے، وہ ٹخنا جو ہے نا، تو اس کی بنیاد پر آپ جماعت کا ثواب نہ چھوڑیں، کیونکہ وہ امام ہے، وقتی طور پر آپ اس کی امامت کی اطاعت کر رہے ہیں، یعنی امام جو ہوتا ہے نا، تو امام کے عقیدہ یا امام کے جو نیکیاں اس وقت کی ہم اس کی اطاعت کرتے ہیں، تو آپ نماز پڑھیں۔ اس لیے کہ ایک صاحب نے سوال کیا تھا، جو امام ہے وہ اس کا لباس اور اس کے اخلاق، تو آپ اس کے پابند نہیں، وہ امام ہے، آپ اس کی نماز پڑھیں، آپ کو اجر ملے گا، بجائے کہ آپ تنہا پڑھیں۔ جی ماشاء اللہ۔ ہاں جی نہیں، مگر وہ پھر ابھی کافی لوگوں کو سمجھانا پڑے گا نا، وہ حدیث اتنا کافی ہے کہ آپ نماز پڑھیں۔ اب وہ ٹخنا پھر وہ مسئلہ ہے کہ ٹخنے کے نیچے گھٹنا ہے، تو وہ کیا ہے، تو حدیث پھر دوبارہ لائیں گے، ایسا ہے۔ ابھی اتنا ہی جواب کافی ہے۔ جی 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 کیا بولیں پھر سے؟ تو اس کو آئندہ رکھتے ہیں، ٹھیک ہے جی جی ہاں ہاں کہیے۔ قنوت کا مسئلہ ایسا ہے کہ کچھ لوگ وتر کی تیسری رکعت میں پڑھتے ہیں نا، اور رکوع سے پہلے، صحیح ہے نا، یا رکوع کے بعد؟ نہیں، رکوع سے پہلے جی۔ اب یہ سارے مسائل ہم نے پڑھے ہیں، لیکن وہ اچھا، اور کچھ لوگ رکوع کے بعد، ہاں تو اب احادیث اصل میں ہمیں کیا ہے، یہ جو بارڈر مانا، جیسے کہ نماز کا وقت میں نے بتایا، جبریل امین آ کے 2 دن نماز پڑھا کر گئے اور فرمایا کہ انبیاء کے نماز کے اوقات ہیں، اس کو ہم نے شافعی حنفی بنا دیے، ہے نا۔ اچھا تو کیا کہہ رہے تھے، کون سا مسئلہ چل رہا ہے ہمارا؟ قنوت کا۔ جی قنوت کا مسئلہ حدیث میں آپ کو ملے گا، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے، نحن نقرأ دعاء قنوت۔ اب اس کا نام قنوت ہو گیا نا، احیانا قبل الرکوع، یعنی کیا، کبھی رکوع سے پہلے، وہ احیانا بعد الرکوع، بات ختم ہو گئی۔ اچھا پھر جمیع الصلوات، ساری نمازوں میں، جمعہ میں، ظہر میں، عصر میں، مغرب میں، عشاء میں، فجر میں، دعائے قنوت میں ہمیشہ۔ اب اس کو مختص کر لیا کب؟ یہاں تو ہر نماز میں ہوتا ہے، اس کو مختص کر لیا۔ آپ جائیں گے ہمارے یہاں تو ایک علاقے میں فجر، تو دوسری جگہ کیا، وتر، پورا سال ہے نا۔ ہاں اچھا، نہیں ہمارے علاقے جائیں گے تو فجر میں، وتر میں نہیں پڑھتے، فجر میں جی۔ وہ 2 بارڈر ہو گئے نا۔ آپ بمبئی میں آئیے نا، رہیے
1 महीना 40 दिन جی جی تو پتہ چلے گا آپ کو. ایک مسجد سے نکلیں گے تو اندھیرا ہے, دوسری مسجد میں سے فجر پڑھ کے نکلیں گے تو اجالا ہے جی, لیکن نام جبریل کا نہیں لیں گے. اچھا تو سنیے, تو 5 نمازوں کے بعد اب وہ مختص کر لیا کہ فجر میں پڑھتے ہیں اور کیا رکوع کے بعد, اور انہوں نے مختص کر لیا وتر میں پڑھتے ہیں کس کے, ہاں جی, تو یہ مختص کر لیا. اس لیے یہاں جب دعائے قنوت ہوتی ہے تو یہ سوچتے ہیں کہ یہ دعائے قنوت کون سی ہے, تو وہ نکل جاتے ہیں مسجدوں سے باہر, وتر گھر میں پڑھتے ہیں. اور ہمارے علماء کا طریقہ کیا تھا کہ وہ یہاں تو دعائے قنوت نہیں پڑھتے, وہ بیچارے سجدہ سو کرتے تھے, تو کافی محنت کرنا پڑی ہمیں, تو وہ سجدہ سو بند ہو گیا. آرام سے آپ نے دیکھے ہوں گے نا, سلام پھیر دیے تو وہ بیچارہ سجدہ سو کر رہا ہے, تو عربی ایش فی ایش نصیب امام مانا سے, کیونکہ انہیں پتا ہے کہ امام کا سجدہ ہمیں کرنا ہے. امام صاحب تو بھولے نہیں, تم امام سے تم کون سا سجدہ کر رہے ہو, پریشان ہو گئے. تو اس وقت جی جی ہاں ہاں صحیح ہے, ان کا کہنا صحیح ہے کہ سفر کی تکلیف کو صحیح ہے. ہاں ہاں جنگ احد میں جو تکلیف ہوئی ہے, ہاں بالکل صحیح ان کا کہنا. یہ ان کو پیغام پہنچا ہے کہ دوسرے تکالیف کو آپ کو یاد نہیں, خالی سفر کی تکلیف آپ کو یاد ہے اور سیر کی. بالکل صحیح جی. ہاں ہاں قنوت کا مطلب کیا, قنوت کا مطلب دعا سے. ایک قنوت وہ ہے وقوموا للہ قانتین, وہاں مراد کیا ہے, سکون سے, یعنی اپنے اعضاء حرکت کو جما دو, قنوت کا یہ بھی مطلب ہے. اور ایک دعائے قنوت یعنی اللہ تعالیٰ سے یکسو ہو کر مانگنا, یہ ہے. ہاں تو یکسو ہو کر مانگنے میں بھی اختلاف کر گئے جی. من رحمت اللہ, وہاں مایوس نہ ہو جاؤ, وہ اور چیز ہے, وہ اور چیز ہے اور یہ اور چیز ہے. دوبارہ سوال کیا, کون سی, جمعہ کی فجر کی, فجر کی. یعنی پہلی رکعت جو ہے کافی طویل ہوتی ہے. ہاں ہاں الف لام سجدہ پڑھتے ہیں. ہاں پھر ہاں جی ہاں ہاں جی نہیں, دیکھو فرق ہے سجدہ سہو کا اور سجدہ تلاوت کا. ہاں سجدے تلاوت جس نے سنا اسے کرنا ہے, نہیں کوئی بات نہیں, وہ امام کے بعد وہ سجدہ نہیں کرے گا خلاص. ہاں نہیں, لیکن فرق ہے, اگر آپ راستے میں ہیں اور آپ نماز میں شامل ہوئے, سجدہ ہو چکا تو آپ پر سجدہ نہیں ہے. وہ ہاں وہ جو میں نے مسئلہ بتایا نا سجدے سہو کا ہے, یعنی اگر امام سے سہو ہو گیا, بہت اچھا نقطہ ہے یہ, امام سے سہو ہو گیا ہاں تو آپ کو کرنا ہے دوبارہ. حالانکہ آپ امام, یعنی اس کی مثال میں آپ کو بتا رہا ہوں, آپ عشاء میں دوسری رکعت میں آئے, ٹھیک ہے, آپ نے 2 رکعت امام کے ساتھ پڑھی, امام صاحب نے سجدہ سو کیا, آپ نے سجدہ سو کیا, تو اب آپ 2 رکعت جب پوری کریں گے تو آپ کو سجدہ سو کرنا پڑے گا. کیوں, سنیے, سجدہ سہو کرنے کا محل کون سا, 4تھی رکعت کے بعد. تو آپ نے جو سجدہ سہو کیا وہ محل میں نہیں کیا, امام کی اطاعت میں کیا, اس لیے آپ 2 رکعت پڑھیں گے تو وہ آپ کا سجدہ سہو کریں. بات واضح ہوئی نا جی. اور اس میں جی ہاں تو نہیں, وہ امام کا سجدہ سہو مقتدی پر لازم ہے, وقت سے پہلے کیا نا. چلیے آپ کوکنی ہے نا, میں آپ کو بولتا ہوں, آپ دعائے قنوت میں گئے مسجد میں شیوردھن میں, دوسری رکعت میں گئے, دوسری رکعت میں اس نے دعائے قنوت پڑھا, آپ اٹھ کے 1 رکعت پڑھیں گے, دعائے قنوت پڑھیں گے کہ نہیں پڑھیں گے, کیوں پڑھیں گے, ابھی تو پڑھے پہلی رکعت میں, چونکہ محل میں نہیں پڑھے, سمجھ رہے ہیں نا, اب سمجھیں گے, چونکہ آپ جو دعائے قنوت پڑھے وہ دوسری میں نہیں پڑھے, پہلی میں پڑھے, وہ امام کے ساتھ میں لگے رہے, اس کا ثواب ملا, آپ دعائے قنوت پڑھو. اسی طریقے سے آپ نے جو سجدہ شروع کیے وہ محل میں نہیں کیے. محل کون سا, 4تھا قاعدہ, آخری قاعدہ. اب واضح نہیں, وہ اور بات ہے وہ, لیکن ایک دوسری بات, اگر ابھی ظہر اثر میں اگر ہم 2 رکعت میں شامل ہوتے ہیں,